دوپہر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اس کو بیٹا اوپر کریں اور اوپر کر دیجئے تھوڑا سا، بس جی۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں نیچے جی، اور کریں نیچے۔ تو دیکھیں نا وقت ضائع ایسے ہو، بس اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ابتدا میں ایک چیز مجھے توجہ دلانی ہے کہ آخری 3 منٹ جو ہیں وہ ہم نے ریویژن کے لیے رکھنے ہیں۔ تو جتنے بھی ساتھی ہیں وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ شروع سے ہی جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ کسی ساتھی کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھی آپ ہمیں پورا سبق سنائیں۔ اچھا جی، سورہ عنکبوت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مکی ہے، اور اس کے اندر یہ 5 نبوت سے لے کر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کے اندر اتری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہاں رکھوا دیا ترتیب کے لحاظ سے۔ تو اس کا جو ابھی سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے زبان سے کہہ دے کہ میں ایمان لایا یا ہم ایمان لائے اور یہ کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے لیے آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آزمائش جو ایمان والے ہیں ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے یہ آزمائش۔ اور اس کے بعد جو مومنوں کو یہ بتایا، اور اس کے بعد بتایا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کو ستا رہے ہیں مکہ کے اندر، یا اب اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کو اگر کوئی اس کے والدین یا اس کے عزیز و اقربا یا حکومت یا سرداران اگر ان کو ستا رہے ہیں تو وہ یہ نہ جانے کہ وہ جو برے عمل کر رہے ہیں اس میں وہ ہم سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن ان کو اپنے ہاں ضرور بلائے گا، اور پھر وہ اپنا فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ جو دنیا کے اندر فیصلہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ یہاں تک پڑھا تھا جی کل؟ جی سر۔ آگے جو آیت آ رہی ہے بڑی خوبصورت ہے۔ من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ یہ ہے جناب آیت۔ من کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے ساتھیوں کے لیے کہ بھئی وہ شخص، کانا یرجو، رجا کا مطلب ہوتا ہے امید، جو امید رکھتا ہے، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ، فا کا ترجمہ ہوگا تو ان، بے شک، اجل اللہ، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، لا الگ ہے، یقیناً، آت اس میں فاعل ہے، آنے والا ہے۔ وہ تو مقرر آنے والا ہے کہ ابھی انسان اس دنیا سے جائے گا، مقررہ وقت اس کے لیے ہے، وہ آنے ہی والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خواہ کوئی بری آواز نکالتا ہے یا برا عمل کرتا ہے
وہ بھی، اور جو اچھا عمل کرتا ہے، صبر اور شکر کرتا ہے، اور وہ اللہ انتہائی سننے والا اور العلیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ جناب ہم پڑھنے لگے ہیں، تو میرے ساتھ کریں جی۔ من کانا یرجو، جی، جو وہ شخص امید رکھتا وہ شخص جو امید رکھتا ہے ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات اللہ سے ملاقات کی، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ شخص جو اللہ سے اللہ سے اللہ سے امید امید رکھتا رکھتا ہے ملاقات امید کی۔ ہاں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَإِنَّ، ترجمہ تو بے شک تو بے شک اجل اللہ، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اللہ کا مقررہ وقت یا اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، لا، یقیناً یقیناً آت، آنے والا آنے والا آنے آنے والا والا ہے، بالکل آنے والا ہے، وہ ہوا، اور وہی اور وہی اور وہ اللہ، اور وہ اللہ وہ اللہ السمیع، خوب بہت سنتا ہے، بڑا سننے والا، ہاں یہ سننے جو والا ہے نا سمیع علی، یہ جو وزن ہے اس کے اندر ہوگا بہت زیادہ یا خوب یا انتہائی، یہ اس کے معنی ہم نے پہلے رحیم پڑھنے کے اندر پڑھے ہوئے ہیں۔ تو بے شک وہ اللہ السمیع، انتہائی سننے والا، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ السمیع اور انتہائی انتہائی سننے والا انتہائی سننے انتہائی والا سننے والا، العلیم اور بہت بہت زیادہ زیادہ انتہائی علم جاننے رکھنے والا۔ والا۔ اور علم بہت والا، زیادہ جاننے والا ہے، بالکل جی۔ یہ چیزیں جی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات آتی ہیں آخر میں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کہ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ جب وہ بول رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس بات کو سن رہا ہے، تو وہ کیسا بولے گا؟ بتائیے۔ سچ اچھا بولے بول رہے ہیں، وہ ممکن ہے اچھا بولے، ممکن ہے برا بولے، لیکن جب یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سننے والا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر کیسا بولے گا؟ پھر پھر اچھا بولے یقیناً گا، پھر پھر اچھا اچھا بولے گا۔ ہی بولے گا۔ اور دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ دل کے اندر کوئی خیال آنا، جی، جی 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 جی، دل کے اندر ہی ایک ارادہ کر لیا کسی کو تنگ کرنے کا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کو خوش کرنے کا۔ تو اگر یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس دل کی بات کو جاننے والا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ بھئی وہ اپنے دل کے اندر کوئی ارادہ بھی کرے گا تو وہ اچھا ہی کرے گا، ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 سر۔ ایک تو یہ ہے، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ جو ہے کہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، لمبی چیز ہے لیکن اس میں سے دو لفظ میں نے آپ کے لیے نوٹ کیے ہیں کہ اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک، بہت خوبصورت ترجمہ، کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال دعا مانگتا ہوں کس چیز کی؟ تیرے چہرے کی طرف نظر کی لذت کی۔ اوہ یہ وہ ہے آخری جب لوگوں نے جنت کے اندر جانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حدیث بڑی یاد رکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اور دیکھیں، ایک ہوتا ہے کیرٹ اینڈ سٹک والا، کیرٹ والا یہ ہے کہ بندے کو بتاؤ کہ بھئی یہ کھانے کی چیز ہے، دوسرا سٹک ہے کہ بھئی جہنم کے نشان۔ تو یہ جو ہے نا کہ کیرٹ والا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید، اور یہ حدیثیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں پوچھے گا کہ بتاؤ میرے بندو کیا مجھ پر خوش ہو، تو وہ میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ وہ کہیں گے یا اللہ
راستے میں تو جہنم دیکھی تھی، اس سے تو نے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا، تو اس سے لمبی حدیث ہے، تو اس سے بڑی اور مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر وہ آخری چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پردہ جو نور کا ہے، اللہ نے کہا کہ بھئی اللہ کا جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے، وہ فرشتوں کو کہے گا کہ اب یہ ہٹا دو، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اصل جلال جو ہے وہ دکھائے گا، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھ کر لوگ اتنا سکون میں ہوں گے کہ وہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے. کیوں جی؟ سبحان جی تو یہاں یہ دعا ہے، اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک، کہ اے اللہ تعالی میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے چہرے کی طرف نظر کی لذت، اور آگے بھی ہے وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور تجھ سے ملنے کا شوق. حدیث آگے لمبی ہے لیکن ہمارے کام کی وقت کے لحاظ سے مطلب اتنی ہے، یہ یاد رکھنی ہے جناب. آگے جناب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو دیکھیں گے. اوپر بھی من تھا، یہاں بھی ومن جاہدہ، اب ایک ہوتا ہے جاہدہ اور ایک ہوتا ہے جاہدہ. ہماری زبان کا کون سا لفظ ہے جو اس کے اندر ہے جی؟ مجاہد جہاد. جہاد جد و اچھا جہاد بھی، جہد اور جدوجہد اس سے چھوٹا ہے جد و جہد. جد و جہد یا جد و جہد وہ کوشش، بالکل. تو چھوٹی سی کوشش بھی اگر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو بھی ہمارے اعمال کے اندر لکھ لے گا. اور اس سے جو اوپر چوٹی ہے، درمیان میں سارا سفر وہ جد و جہد کا ہی ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کرنا، قتال کرنا، اور اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دینا. تو میں جو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جہادہ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کی، جاہدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں کوشش کی، یعنی کہ مد مقابل کوئی چیز ہوگی. یہ ذہن میں آ گیا؟ جی جی جی. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے میں نے کیا بتایا؟ جاہدہ اور جاہدہ. جہادہ کا مطلب ہے ویسے کوشش کرنا، اور جاہدہ کسی کے مقابلے میں کوشش کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. جاہدہ کے اندر ایک انسان ہوتا ہے خود، جاہدہ کا مطلب ہے کسی دوسرے کے خلاف جو اللہ کے دشمن ہے، مثلا شیطان ہے، وہ ازل سے دشمن ہے انسان کا. اب وہ اگر وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے خلاف کوشش کرنا کہ میں اس کے چنگل میں نہ آؤں، یہ جاہدہ کے اندر آئے گا. سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی انسان کا اپنا نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں، ایسے ہی ہے. جی اور وہ خواہشات کے بارے میں تو یہ ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 13واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ میں اپنے نفس کو اس بات سے بری نہیں کرتی. یہ بھی ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام، بری میں نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس اسے بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کی طرف. اور آگے آتا ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی رحم کیا ہو وہ بچ سکتا ہے وہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دو دشمن تو موجود ہیں، ایک اپنا نفس اور دوسرا شیطان شیطان. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اللہ کا دین جب غالب کرنا ہو تو اس وقت جو جہاد سامنے دشمن ہوگا اس کے ساتھ بھی اپنے زندگی دینے کے لیے ہی مجاہدین جاتے ہیں. تو یہ سارا لفظ مجاہدہ میں آئے گا. تو اب جناب یہ ذہن میں رکھ کے ومن جاہدہ، تو جس شخص نے جد و جہد کی یا کوشش کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ یا لِنَفْسِهِ،
फा का तर्जमा होगा बेशक, इन्नमा तो बेशक, जी फा का होगा तो ले नफ्स ही, अपने नफ्स के फायदे के लिए। लाम जब आएगा तो उसका होगा फायद, सॉरी के लिए फायदा, और अला अगर आएगा लाम की जगह पे तो वो उसके खिलाफ हो जाएगा, तो अपने नफ्स के फायदे के लिए करेगा। तो यहाँ ज़हन में हम ये रखें कि वो हदीस जो है कि अगर आपका दुनिया का जो बहुत मुत्तकी परहेजगार इंसान है, अगर जिन्नो इंस सारे ही उस जैसे बन जाएं, तो तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो मुमलिकत है, उसकी हुकूमत है, उसकी किबरियाई है, उसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और उसका उलट भी बताया कि अगर सारे जिन्नो इंस अल्लाह के खिलाफ भी हो जाएं और शैतान के कहने पर काम करना शुरू कर दें, तो अल्लाह की हुकूमत और उसकी किबरियाई और उसकी अजमत और उसके अंदर थोड़ा सा भी कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा इंसान दुनिया के अंदर जो भी जद्दोजहद कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ तो बहरहाल पॉजिटिव है, वो आपने किसके लिए कर रहा है, फायदा किसको होगा? अपने ही नफ्स अपने आप को हाँ जी, नफ्स के लिए। अपने नफ्स के लिए। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला, ये साथी जो नए हैं वो यकीनन, इसको देखें, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, ला अलग है। ला का मतलब है यकीनन। गनीयुन का मतलब होता है बेनियाज, गनी। लापरवाह भी अल्फाज इसके इस्तेमाल हुए हैं कि अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हुक्म दे दिया, हम अताअत करेंगे तो आपने लिए, कुफर करेंगे तो आपने खिलाफ करेंगे, ऐसे ही है ना। जी सर। तो लगनियुन बेनियाज है, यकीनन बेनियाज है, अनिल आलमीन पहले पढ़ चुके हैं। रब्बिल जमान आलमीन का तर्जुमा क्या पढ़ा था? जहान जहानों से सब जहान। जहानों का रब, तमाम जहानों का रब पढ़ा था। तो यहाँ है अनिल आलमीन, तमाम तमाम जहानों जहान से वालों कह लें, तमाम जहान वालों से वो बेनियाज है। उसको ना इबादत की जरूरत है हमारी, और ना हमारे जो वो कोई और को काम करते हैं वो अपने नफ्से के लिए है। अब जनाब पढ़ते हैं, वमन जाहदा, तर्जमा। तो जिस और शख्स जो ने शख्स जद्दोजहद जद्दोजहद की, जिस शख्स ने जद्दोजहद की, और की। दूसरा लफ्ज जिसने कोशिश की, दोनों में से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है? मेरा हाल है जद्दोजहद ज्यादा बेहतर लग रहा है, इसलिए कि लफ्ज इसके अंदर छुपा हुआ है, जद्दोजहद। जी, जिसने जद्दोजहद की, फइन्नमा, तो फइन्नमा, बेशक तो बेशक तो तो बेशक। बेशक बेशक ये नए साथी जो हैं उनके लिए ये है, इन्ना के मानी होते हैं बेशक, और इन्ना मा का मतलब ये समझ लें कि कोई इन्ना दो तीन दफा ताकीद के लिए आता है, तो इन्ना के माने भी बेशक करेंगे, और इन्ना मा का मतलब अपने ज़हन में रखेंगे कि इसके अंदर ज्यादा ताकीद है। तो बेशक युजाहिदु, उसने वो कोशिश कोशिश की, नहीं, वो युजाहिदु मुजारे का करता सीगा है। है। वो बेशक वो जदोजहद कोशिश करता है करता है। वो जद्दोजहद करता है, लिनफ्सी, अपने नफ्स के अपने ही लिए, नफ्स के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स के फायदे के लिए, ब्रैकेट में अगर रखना है तो अपने नफ्स के लिए करना है, ठीक है, जी, अपने नफ्स के लिए। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह अल्लाह ताला ताला बेशक बेशक अल्लाह अल्लाह ताला, ला, यकीनन यकीनन, यकीनन गनीयुन, बेश बेनियाज बेनियाज है अनिल आलमीन, तमाम तमाम जहान जहानों बेनियाज तमाम है जहानों से या तमाम जहान वालों से, वालों से इसमें से एक देख लें, बेनियाज है। तमाम जहान वालों से बेनियाज है, ये कर लेते हैं। वैसे आलमीन का तर्जुमा है तमाम जहानों से। आलम एक होता है आलिम, जानने वाला, आलम
جاننے ہوگا والا تو وہ جہان بنے گا. اس کی جمع ہے جہان عالمین، جہانوں، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. جہان ٹھیک ہو گیا جی. تو جی پروفیسر صاحب ہوں گے ہمارے. جی سر. اور بیٹا نیچے کریں ذرا، شروع سے انہوں نے پڑھنے ہیں 2 آیات. جی من کانا. پروفیسر صاحب ہیں؟ پروفیسر صاحب نہیں ہے جی نظر. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. من کانا یرجو لقاء اللہ، وہ شخص جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، نہیں، فَإِنَّ یہاں کر لیں أَجَلَ گے وہ شخص جو اللَّهِ نہیں. لَآتٍ. میری بات سنیں، من ہے جی نا، سر. تو یہاں ترجمہ کر جی لیں گے سر. جو شخص. جو شخص. جو شخص. ٹھیک سر جی. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ کا مقررہ وقت یقیناً آنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی انتہائی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. وَمَن جَاهَدَ، اور جس نے جد و جہد کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے لیے جد و جہد کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک یقیناً تمام جہان والوں سے بے شک اللہ یقیناً تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. بے نیاز ہے جی. بیٹا یہ اوپر کریں ذرا، ہم آیت نمبر 7 جو ہے وہ دیکھیں گے. آپ جناب ایمان والے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور آج کل بھی جو ایمان والا، مطلب ایمان کی اہمیت کتنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، وہ ذہن میں رکھیں. ایک دوسری یہ ہے چیز کہ ایمان بغیر عمل صالح کے فائدہ مند کوئی نہیں ہے. کیوں جی؟ جی اور عمل صالح بے شک نیک عمل ہوں اور ایمان نہ ہو تو اس عمل کے اندر کوئی وزن نہیں بنے گا. ایسے ہی ہے. جی تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جب ایمان انسان کے دل میں آ جائے تو اس کے ساتھ عمل صالح کریں گے تو یہ وزن بنے گا. ورنہ اچھے عمل جو ہیں وہ تو غیر مسلمین بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی کر رہے ہیں. جی سر. کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان کوئی نہیں. اور صرف ایمان ہی ہو اور عمل صالح نہ ہوں، عمل ہمارے ہوں برے، تو پھر اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ایمان کی ممکن ہے رعایت دے دے گا، لیکن عمل جو کبھی ہیں صالح کے علاوہ ان کی سزا اس انسان کو ضرور دے گا. اور وہاں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور برے اعمال کی سزا جو ایک مومن کو ملے گی وہ دیکھ لیں بھئی کس طریقے کی ہے. اللہ. بہرحال اس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس کے دوبارہ بھی کریں گے. لیکن یہاں دیکھیے گا کہ ایمان اور عمل صالح کی اہمیت اللہ کیا کہتا ہے، اور ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ترجمہ میں ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں. اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح یعنی کہ نیک عمل کیے. یہاں آ گیا لا، یقیناً نکفرن کا مطلب ہے ہم دور کر دیں گے، ہم چھپا دیں گے. دور کر دیں گے زیادہ بہتر ہے. نکفرن کے بعد ان آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور کر جی. دینا. تو ہم دور کر دیں گے انہم ان سے، سیئاتہم، سیئہ برائی کو کہتے ہیں، ان اور کی برائیاں. سیئات اس کی جمع ہے ان کی برائیوں کو. یعنی کہ جو ایمان لائے اس سے پہلے جو بھی ان کی برائیاں تھیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائے معاف ہو جائے، دور ختم ہو کر جائے. دیں گے، مٹا دیں گے. ختم. جی. اور کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ، یہ لام اور نون مشدد
نئے ساتھی جو ہیں وہ دیکھیں ذرا، یہ لام اور نجزین، یہ جو نون آخر میں آ رہا ہے، اس کا مطلب کل ہم نے کیا تھا کہ بالتاکید، ضرور بر ضرور، تو یہ بہت دفعہ آئے گا، ولا نجزینہم، اور ہم یقیناً انہیں بدلا دیں گے، احسن، احسن کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اچھا، زیادہ بہتر اچھائیاں بہتر، نہ زیادہ نہ جزا، نہ نہ، اچھا نہیں ہے، بہت اچھا سب سے بہت اچھا، بہترین، سب سے بہتر، سب سے بہترین، الذی کانوا یعملون، جی، اس کا جو وہ عمل کرتے تھے، ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لنجزینہم، ہم انہیں بدلا دیں گے، احسن الذی، میں اس کا ترجمہ کر لگا، ذرا غور سے سنیں، احسن الذی، نیک ترین اعمال کے مطابق، احسن الذی کا ترجمہ کیا کیا؟ نیک ترین اعمال کے بہترین، مطابق، مطابق، کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے، وہ عمل کرتے تھے، عمل کرتے رہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ کبھی ہم چھوٹے عمل کرتے ہیں جس کے اندر اللہ کی طرف رجوع تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، کئی جو ہوتے ہیں اس کے اندر تھوڑا بہت ہوتا ہے، کئی جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ اس وقت جی مجھے بڑی مصیبت ہے، سارے دروازے بند ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، کیوں جی؟ جی وہ جو گڑ گڑانا ہے، وہ میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ خالصتاً اللہ کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، اور وہ خوبصورت ترین عمل ہے۔ ایسا عمل جو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جو چھوٹے اعمال ہیں ہمارے، ان کو بڑھا کے ان بڑے جو خوبصورت ترین عمل ہیں ان کے مطابق کر دے گا، اور کہے گا لے میرے بندے، اب یہ میرا رحم ہے، اب تم جو چھوٹے عمل کیے تھے ان کو بڑھا کے بھی میں نے تمہارے لیے بہت اچھے عمل جو کیے تھے اس کے مطابق تمہیں اجر اب میں دینے لگا ہوں، کیوں جی؟ جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے جو ہمارے اوپر ہوگا۔ آپ جی میرے ساتھ پڑھیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں اور نے انہوں نے عمل نیک نیک عمل عمل نیک کیے، عمل کیے، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لا کا ترجمہ کریں، یقیناً ہم یقیناً یقیناً، یقیناً ہاں، نُكَفِّرَنَّ، ترجمہ کریں، دور کر دیں گے، ہم دور ہم کریں ختم گے، کر دیں گے، مٹا دیں گے، ہم یقیناً دور کر دیں گے، انہم، ان سے ان ان سے سے ان سے، ان سے سیئاتہم، ان کی ان برائیوں کی برائیوں کو، برائیاں، ان کی برائیاں، وَلَا نَجْزِيَنَّ، ترجمہ کریں الگ سے، ہم اور یقیناً ہم یقیناً اور بدلا ہم دیں اور گے، یقیناً ہم یقیناً دیں گے بدلا دیں گے، ہم یقیناً بدلا دیں گے، ہم انہیں انہیں، احسن الذی کا ترجمہ ذرا مشکل بن رہا ہے سب سے بہترین، جی، جی سب سے خوبصورت ترین کے مطابق، سب سے بہترین کا خوبصورت بہترین کے ترین، مطابق، سب سے تو بہترین ہو گیا، سب سے تو بہترین کے مطابق کر لیں، تو کہیں احسن الذی کا ترجمہ کہیں گے احسن الذی سب سے بہترین کے، بہترین، بہترین کے مطابق، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے وہ رہتے، عمل عمل کرتے کرتے تھے، رہے۔ عمل کرتے رہے۔ اس میں ذہن میں یہ رکھیے گا کہ حضرت ہاں سعد بن ابی وقاص ہی ہیں جو میرے ذہن میں آتا ہے، ہاں یا اور ہیں صحابی، بہرحال صحابی جو تھے میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا، میرے ذہن میں ابھی سعد بن ابی وقاص ہی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو بیعت کا جو منظر ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنا، رسول پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا،
सहाबी ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ मेरे सहाबी, मुझे बता कि तू तो अपना बैत कर रहा था, तो पीछे हाथ क्यों किया है? तो उन्होंने एक बात कही, वो बता नहीं सहाबा क्या क्या बातें कह रहे हैं, हमारे लिए वो एक रोशन मतलब बाप बन गया। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस ईमान से पहले बहुत सारी बुराइयां की हैं, मतलब काफिर थे, मुशरिक थे, ऐसे ही है ना। जी सर। तो मुझे इस बात की गारंटी दें कि मेरे उन अमाल, वो मेरे अमाल क्या होंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मफहूम में बता रहा हूँ, कहा कि ए, आप नाम लिया सहाबी का, तुझे मालूम नहीं है कि जब आदमी ईमान लाता है तो उसके पिछली बुराइयां, पिछले जितने भी गुनाह हैं, वो सब मुआफ कर दिए जाते हैं। क्यों जी? सुभान अल्लाह, ये है सुभान अल्लाह चीज। जी। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जो 29वां पारा शुरू होता है ना, तो वह है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बहुत बरकत वाली है वो जात जिसके वो हाथ जात में बादशाहत है। बादशाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा इल मुल्क अला कुल्ली शैइन कदीर। हवा, हाँ जी, वो हर एक चीज पर कादिर है। आगे है कादर है, अल्लज़ी खलकल मौत वल खलकल हयाता, जिसने, मौता वल हयाता। जी मेरे पढ़ने दें, कि जी जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। क्यों जी? आसन अमला, कि मैं ऊपर बता रहा हूँ आसन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मतलूब ये है कि सबसे खूबसूरत अमल किए जाएं। तो यहाँ वैसे मैं एक बात बता देता हूँ, चूंकि साथी नए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राईल आए थे, तो उन्होंने सवाल किए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनमें से एक सवाल ये था कि मल एहसान, एहसान क्या चीज है? और उसका जवाब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी आया, वो ये था, अन ताबुदुल्लाह का अन्ना का तराहू, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसा कि तू उस अल्लाह को देख देख रहा रहा है। जी, ऐसे कर। ऐसे हो सकती है जी? है। जल्दी जल्दी बताइए, मुश्किल है, जी जी मुश्किल। जी जी, लेकिन ये नहीं है कि तू उसे देख रहा है, ऐसे कर जैसे, जैसे वो हम भी मिसाल है। आगे अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बात आसान कर दी। फ़इन लम तकुन तराहू, अगर तू उसे नहीं देख सकता, तो फिर ये ख्याल कर कि फ़इन्नहु यराक, कि वो अल्लाह ताला तुझे देख रहा है। ये है कि जब इबादत करें तो ये ज़हन में लाएं कि इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहा। देख रहा देख रहा है। ये तो कर सकते हैं ना। जी। तो वो एहसान आहसन बन जाएगा अमल। अच्छा जी, यहाँ तक इस आयत का तर्जमा करें जरा जल्दी, ये थोड़ा नीचे बाकी कर दें, 6 मिनट है। जी करें जरा, बेटा नीचे करें नीचे जरा, करें बस। जी। वल्लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहाति, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो यकीनन हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे, वलनजज़ियन्नहुम, और यकीनन बित्ताकीद हम उन्हें बदला देंगे, अहसनल्लज़ी कानू यामलून, सबसे बेहतरीन के मुताबिक जो वो अमल करते रहे हैं। जो वो अमल करते थे या जो अमल करते रहे। अच्छा जी, अब 3 मिनट हमारे पास हैं, एक लिए आखिर में वो भी करना है, रिवीजन भी करनी है। ऊपर ऊपर करें जी, बस सही। जो वक्त। हाँ जी, अब जनाब आ रहा है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। तो वस्सैना के बाद, अगर ये वसीयत से निकला है लफ्ज, लेकिन वस्सैना के साथ बा का सिला आ जाए, जैसे बिवालिदैहि आया ना, तो जी अरबी के अंदर
اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، حکم دینا، ٹھیک ہے جی؟ تو میرے جی ساتھ ترجمہ کرتے ہیں مل کے ہی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کا ترجمہ ہوگا اور ہم نے تاکید کی، حکم دیا۔ تو با کا ترجمہ انہوں نے بتایا، تو ترجمہ اس کا ہم کریں گے ہم نے انسان کو حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کا ترجمہ، اور ہم نے انسان کو حکم دیا اور ہم نے انسان کو حکم دیا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے حسن سلوک کرے۔ حسنہ کا کر لیں حسن سلوک۔ والد اور والدئی، والدئی والدین سے نکلا ہے، وہ ہا چکے ہے تو لہذا نون کٹ گیا، تو یہاں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ترجمہ دوبارہ کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کا ترجمہ، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بالکل جی، حسن سلوک کرے، بالکل۔ آگے آ رہا ہے اب ایمان اور والدین کا حکم، اس کے اندر مطلب کس حکم کو ماننا ہے اور کتنی ان کے اپنا حسن سلوک کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، جاہدہ دوبارہ آ رہا ہے، دا دو کے لیے آیا ہے، اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِی، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ لِتُشْرِكَ بِی کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے ما اسے، لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، جس کا تجھے علم نہیں۔ ہاں جی، کہ کسی بت کا، کسی اور کا اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی تم اس کو بھی شریک کر لو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تطعہما، تو تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ فلا تطیعہما کا ترجمہ، تو تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ وقت کم ہے۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف، جی مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، الف آ رہا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں خبر دوں گا۔ ترجمہ فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں خبر دوں گا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اس کے اوپر واقعہ پورا ہے کہ اس کا شان نزول وہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہ وہ ذرا شروع سے ہی کر لیں۔ بیٹا نیچے کریں ذرا، جلدی جلدی، وقت کم ہے، اور نیچے اور جی بس۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے، یقیناً آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ انتہائی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس شخص نے جد و جہد کی تو بے شک وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جد و جہد کرتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی، ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم